انداز سے آج آپ کو بتائیں گے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اب اس کیس کے پیچھے کون تھا، اس سزا کے پیچھے کون ہے، کیا مقاصد ہے اور کن بنیادوں پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور ان کے وائس کپتان شاہ محمود قریشی کو سزا ہوئی ہے، ان تمام تر حقائق سے آج کے ولاگ میں پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، پردہ ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف مختلف کیسز میں ان کی کیس کی سماعت جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں جاری تھی، اور آج بھی ہمیں دیکھا کہ جج عبدالحسنات ذوالقرنین نے جو ہے فیصلہ محفوظ فیصلہ سنایا، اس میں یہ کہا گیا کہ سائفر کیس میں جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے پریڈ گراؤنڈ میں ایک سائفر لہرایا تھا کہ امریکہ کی جانب سے یہ سائفر آیا ہے، ان کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سائفر تھا جو کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ عام میں لہرایا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے ملک کے مختلف علاقوں میں اٹک، میاوالی، جہلم، ایبٹ آباد اور دیگر مقامات پر عمران خان نے بڑے بڑے جلسے کیے تھے اور سب کو سائفر کی حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ سائفر کے معاملے پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پر مقدمہ بھی درج ہوا، اور یہ کہا گیا کہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے کہ عمران خان نے خط لہرایا تھا، اور اس سائفر کے بعد ہم نے دیکھا کہ مختلف مقدمات چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پر درج ہوئے، اور اسی مقدمے میں عمران خان جو ہے ان کی اس کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں جاری تھی، اور اب یہ فیصلہ جو اب سامنے آیا ہے کہ 10 سال چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور ان کا وائس کپتان شاہ محمود قریشی قید جو ہے اس میں رہیں گے اڈیالہ جیل میں۔ آج ہم نے دیکھا کہ اس فیصلے کے بعد ان کو جو کلاتھز ہیں، جو قیدیوں کے کپڑے ہیں، وہ بھی ان کو وہاں پر پرووائڈ کر دیے گئے، اور اب وہ 10 سال جو قید ہے وہ وہاں پر اڈیالہ جیل میں وہ قید رہیں گے۔ اس فیصلے کے بعد ہم نے دیکھا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف تو ظاہری بات ہے وہ تو گرفتار ہے، وہ تو قید ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل گوہر عمر ایوب کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ اس کے علاوہ جو دیگر پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہاں سے بھی یہی خبریں گردش کر رہی تھی کہ کارکنان جو ہے باہر نہ نکلے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ 9 مئی کے موقع پر جب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف گرفتار ہوئے تو اس کے بعد ملک میں توڑ پھوڑ کی گئی، ملک میں مختلف جو ریاستی ادارے تھے ان کو نقصان بھی پہنچایا گیا، اور ابھی تک جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں، جو کارکنان ہیں، وہ ان کیسوں کو بھگت رہے ہیں۔ تو اسی لیے 9 مئی کی طرح واقعات دوبارہ رونما نہ ہو، آج عمر ایوب نے جو ہے یہ ٹویٹ کیا اور کہا گیا کہ تمام کارکنان جو ہے پرامن رہے اور گھروں سے باہر نہ نکلے، احتجاجی مظاہرے نہ کرے۔ لیکن یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہے رؤوف حسن اور شعیب شاہین نے جو ہے جو میڈیا کے انٹرنیشنل میڈیا کے جو رپورٹرز تھے پاکستان میں، جو اسلام آباد میں وائس آف امریکہ، CNN، BBC الجزیرہ اور دیگر جو سائٹ سے ٹیلی ویژن ہے انٹرنیشنل میڈیا کے، ان کے نمائندوں سے جو ہے آج انہوں نے ملاقات کی، اور وہاں پر یہ بات سامنے آئی کہ جو یہ فیصلہ ہے اس کو اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کریں گے، اور اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کرنے کا پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ اس فیصلے کو اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کر سکے۔ ساتھ ہی ساتھ آج یہ بھی کہا گیا کہ سائفر تو تھا ہی نہیں، یعنی پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ سائفر آیا ہی نہیں ہے، سائفر تھا ہی نہیں، اور اب اسی سائفر والے کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ساتھی جو ہے شاہ محمود قریشی، ان کو جو ہے 10 سال قید کی سزا سنائی۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ رؤوف حسن کی جانب سے یہ بیان بھی آج سامنے آیا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ جو سائفر ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو دکھایا جائے، سائفر جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو ان کی کافیہ جو ہے فراہم کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کابینہ ہے انہوں نے سائفر کو جو ہے ڈی کلاسیفائی کیا تھا۔ یہ آج ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ سائفر کو عام عوام کے ساتھ نہیں شیئر کیا گیا، اور سائفر کی جو اصلی کاپی ہے وہ کبھی بھی انہیں اس کاپی کبھی بھی گردش میں جو ہے وہ نہیں رہی۔ یہ آج جو انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندے تھے ان سے انہوں نے بات کی، رؤوف حسن نے اور شعیب شاہین نے، تو وہ اس سے صاف طور پر جو ہے ظاہر ہوتا ہے کہ کیا کچھ بریک پہ ہوا، کیا کچھ کیا گیا، اور کس کی ایما پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو 10 سال کی سزا ہے وہ آج قید کی سزا سنائی گئی۔ اب آتے ہیں کہ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو کس ایکٹ میں سزا ہوئی، یعنی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت جو ہے سزا سنائی گئی، اور بانی PTI پر مقدمہ جو ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے سیکشن 5 اور 9 کی دفعہ کے تحت جو ہے وہ درج تھا، جبکہ سائفر کیس میں پاکستان پینل کوڈ کے دفعہ 34 بھی جو ہے وہ اس کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پر لگائی گئی تھی۔ سیکرٹ ایکٹ 1923 سیکشن جو 5 ہے وہ حساس معلومات کو جھوٹ بول کر آگے پہنچانے سے متعلق ہے، جبکہ سیکرٹ ایکٹ 1923 کا سیکشن 9 جو ہے وہ جرم کرنے کی کوشش کرنے اور یا حوصلہ اس جرم کی جو حوصلہ افزائی ہے وہ کرنے سے متعلق ہے۔ تو یہ 2 سیکشن کے تحت جو ہے مقدمہ درج تھا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور ان کے
जो वाइस चेयरमैन है उन पर और इन्हीं दो दफात पर जो है दो दफात उन पर लगी है, इसी में जो है उनको 10-10 साल की आज कैद जो है वो हुई है। किसी के पास हसास दस्तावेज, पासपोर्ट या खाका हो और उसका गलत इस्तेमाल हो तो सेक्शन 5 जो है वो लगती है। इसके अलावा हसास दस्तावेजात रखने के हवाले से कानूनी तकाजे पूरे न करने पर भी सेक्शन 5 जो है वो लागू होता है। और इसी में जो है आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 10-10 साल उनके वाइस कप्तान को भी सजा जो है वो सुनाई गई है। अब सर बात करेंगे, हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों लियाकत बाग में 2 पावर शो हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पावर शो किया और साथ ही साथ एक पावर शो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों में ये मुकाबला था कि सबसे जो फ्लैग जलसा था वो किसका था। यानी पहले मुस्लिम लीग नून ने जलसा किया, वहाँ पर जो कुर्सियाँ रखी गई थी उनको ना भर सके। उसके बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जलसा किया तो वो भी उन तमाम चीज़ों को जो है वो ना भर सके। तो अब उनका चैलेंज जो है जमात इस्लामी ने कबूल कर लिया है। वो जमात इस्लामी की जानिब से ये बयान सामने आया है कि 4 फरवरी को जमात इस्लामी ने लियाकत बाग भरने का ऐलान कर दिया है। वो 4 फरवरी को जमात इस्लामी के ज़रिए एहतमाम लियाकत बाग में बड़ा पावर शो किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी फरारुल हक साहब जो जल्द से मुखातिब होंगे। वो ये पिंडी का सबसे बड़ा जलसा होगा जो कि 4 फरवरी को लियाकत बाग में पंडाल सजाएगा, जो कि सीट पावर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। और पिंडी के अवाम ने साबित कर दिया कि पिंडी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों से अब निकल गया है, क्योंकि हमने 2 जलसे कवर किए और 2 जलसों में पिंडी के अवाम ने साबित कर दिया कि वो जो बयान था कि वोट को इज्जत, तो वो जो बयान था रोटी कपड़ा और मकान, वो दोनों बयान पिंडी के अवाम ने मुस्तरद कर दिए है। और अब वहाँ पर जमात इस्लामी की जानिब से पंडाल सजाने का जो है ऐलान किया है। अब देखते हैं कि क्या पिंडी के अवाम जमात इस्लामी को कबूल करती है या फिर अभी तक जो पिंडी के अवाम की दिल की धड़कनें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और कुछ ही दिन उसमें रह गए हैं। देखते हैं कि 8 फरवरी को क्या होता है। क्या जो आज कुछ हुआ या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होता आ रहा है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स वर्कर्स जो है वो 8 फरवरी को इसका बदला ले पाएंगे, जो उनके हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको कामयाब कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।